اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ تم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے کائنات میں، ان کی ایک ہی دعویٰ تھی کہ لا الہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، فَاعْبُدُونِ، پھر میری عبادت کرو۔ اب دو لفظ ہے، ایک اللہ، دوسری عبادت، تو ہمیں سمجھنا پڑے گا پہلے کہ عبادت کیا ہے، کیونکہ سارے نبی نے یہی کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو کیونکہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ تو کس کس کو لوگوں نے اللہ بنایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تائسا عبد الدینار و عبد الدرہم و عبد الخمیس، یعنی ہلاک ہو گیا وہ بندہ، عبد کا لفظ ہے، عبد جو درہم کا، دینار کا، دنیا کا، جو غلام ہے، کیونکہ عبادت اب سے نکلتی ہے، عبد منا غلام، غلامی صرف اللہ کی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ہلاک ہو گیا، وہ تباہ بندہ ہو گیا جو دنیا کے طلبگار ہیں، دنیا کے غلامی کے پیچھے ہیں، اور اس کو دنیا چاہیے اور اللہ سے وہ ہٹ گیا، دنیا کو اپنا ہر چیز رب بنا لیا، تو وہ بندہ ہلاک ہو گیا۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، مشکات میں یہ حدیث ہے 5161، یہ مشکات اس کو لے کر آیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرمایا حق فرمایا کہ ہم دنیا سے محبت، دنیا سے پیار کر کے اس کی غلامی لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ بقر دوسرا سپارہ آیت نمبر 165 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بندے من الناس من یتخذ من دون اللہ اندادم یحبونہم کحب اللہ، ایسے بندے ہیں کیونکہ دوسرے بندوں سے، دنیا سے، دولت سے، انسانوں سے، جنوں سے اللہ کے مد مقابل محبت کرتے ہیں، ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم کس کس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے وَمَنْ عَشْقَ شَيْئًا عَاشَ بَصَرَهُ، جو کسی شے سے محبت کرتا ہے، زیادہ محبت کرتا ہے، اس کے وہ آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے، وہ امرض قلب، وہ اس کے دل کو مریض بنا دیتی ہے، وہ اماتت الدنیا قلب وہ ولیت علیہ نفس وہ عبد اللہ، وہ جو دنیا والے ہیں یا دنیا ہے وہ اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں، ان کے غلامی میں، دولت مند بندے کے غلامی میں، دنیا کے غلامی میں وہ چلے جاتے ہیں، ان کے وہ عبد لہا، وہ اس کا عبد ہو جاتا ہے، یعنی اس کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے، اس کا غلام ہوتا ہے، جو جس کے بھی پاس جاتا ہے، جس سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو عبادت کی معنی یہی ہے، کسی چیز کی چاہت اندر میں آ جائے، کسی یہ حضرت علی کا کتاب نہج البلاغہ خطبہ نمبر 107 اور صفحہ نمبر 324 میں حضرت علی کا قول موجود ہے، اللہ کا بھی قول، اللہ کے رسول کا بھی قول، اولیاء کرام کا قول، اماموں کا قول، پیران پیر رحمت اللہ اپنے کتاب بنیت طالبین میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی اس بندے کو معاف نہیں کرے گا جو اللہ کے چھوڑ کر غیر سے محبت کرتا ہے، غیر سے پیار میں مؤو ہوتا ہے، وہ اس کی عبادت کرتا ہے۔ کہ اللہ نے بھی کہا، رسول نے بھی کہا، ساروں نے کہا یار کیسی قوم ہے، ہم اللہ کی محبت سے نکل گئے ہیں، دنیا دولت کی محبت، دولت والوں کے پجاری، دنیا کے پجاری، ہمارے رس نس میں دولت کی محبت جمی ہوئی ہے، بڑے بندے ہو جائیں، دولت مند ہو جائیں، لوگوں سے ایسے کرے، روب تاب سے گاڑیاں ہو، بنگلہ ہو، مالات ہو، یہ سارے دنیا کے دیکھا ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا کافروں کی ہے، جو چاہتا ہے دنیا لے وہ اس کا اللہ کا رسول فرماتا ہے وہ کافر ہے، کافر کے لیے دنیا ہے، مومن کے لیے قید ہے۔ تو کم سے کم اللہ کے نبی پر تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اپنے رب پر ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا رب سچا ہے،
ویسے تو ہماری اولیاؤں کی عبادت کے لیے تو بہت ہے، حضرت علی کی عبادت کے لیے بہت ہے، پیران پیر کی عبادت کے لیے بہت ہے، کیونکہ عبادت کو سمجھا ہی نہیں ہے نا۔ تو ہمارا مقصد ہے جب تک ہم عبادت اور اللہ لفظ کو نہیں سمجھیں گے، اللہ ہر وہ طاقت والا جس سے محبت کی جائے، جس کے محبت میں، جس کے عشق میں انتا ہو جائے، انتا جس سے یہاں حضرت علی نے کہا وَمَنْ عَشْقَ شَيْئًا، کسی بھی شے سے، چاہے انسان ہو، چاہے دولت ہو، چاہے مال ہو، کوئی بھی، وہ اس کے آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے، اس کو اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا ہے، کہ جس سے بھی اس کی محبت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرا حق ہے، جو میرا حق جس نے چھین لیا اس کو دنیا بھی اس کی برباد کر دوں گا تو آخرت بھی اس سے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا، چاہے نبیوں کی بیویاں کیوں نہیں ہو، نبیوں کے بیٹے کیوں نہیں ہو، نبیوں کے اولاد کیوں نہیں ہو، نبیوں کے بھائی کیوں نہیں ہو، کوئی بھی بندہ میری محبت میں کسی کو شریک کرے گا میں اس کو دنیا میں بھی ذلیل رسوا اور برباد کر دوں گا تو آخرت میں بھی۔ تو بھائی ہم آج بھی وقت ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، پلٹ کے اپنے رب کے طرف آ جائیں، توبہ طائب کریں، دنیا سے ہٹ کر اللہ کی عبادت میں آ جائیں، دنیا سے نکلے، غیر کی عبادت میں نکلے، قبروں کی پوجا سے نکلے، درختوں کی پوجا سے نکلے، آج ہم درخت کی بھی پوجا، قبر کی بھی پوجا، ہر ایک کی پوجا میں موئے، ہر ایک کی عبادت کر رہے ہیں، سوائے اللہ کے نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ کے اگر کر رہے ہیں تو فارمیلٹی کے طرح، اور دلی جو عبادت کر رہے ہیں وہ غیر کی کر رہے ہیں۔ تو اب جب تک ہم اس سے نہیں نکلیں گے، نہ دنیا میں ہماری فلاح ہوگی، نہ آخرت میں ہماری فلاح۔